بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو فیصلہ آیا، یعنی یہ سمجھے کل فیصلہ آیا اور آج دوسرا دن ہو گیا، تو کل جو تھا جمہوری تاریخ کا پاکستان کے ایک سیاسی یعنی تاریخ دن تھا، سیاہ دن تھا۔ جو فیصلہ آیا اس پر ملا جلا رد عمل ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی طبقے نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی پرائے نے نہ مٹھائی تقسیم کی، نہ خوشی کا اظہار کیا۔ ورنہ ماضی میں جب 14 سال قید ہوئی تھی، نواز شریف کو 2 کروڑ روپے جرمانہ ہوا تھا اور 21 سال کی نااہلی کہا گئی تھی، تو لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ بہرحال غیر معمولی فیصلہ یہ ہے۔ غیر شرعی نکاح کا جو مسئلہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا، اس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کب سنایا جائے گا ابھی کسی کو نہیں پتہ۔ بہرحال باجوڑ میں ریحان زیب خان کو کس نے قتل کیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا خبریں ہیں، ملی جلی ہے، دونوں جانب سے کوئی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن خان کا ٹرائل جو ہے وہ کہتے ہیں غیر قانونی ہے اور سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ فی الحال کوئی نہیں کہہ رہا۔ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی وکلا ٹیم جو تھی تحریک انصاف کی، یعنی خان صاحب کی، اس سے جواب طلبی کر لیے۔ ان تمام باتوں کا جائزہ لوں گا اور آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، غیر جانبدارانہ جائزہ یہی ہے کہ غیر معمولی ایک فیصلہ ہوا ہے۔ بشیر جج صاحب نے، جیسے محمد بشیر صاحب، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں اور بہت پرانے ہیں، اور انہیں نے بڑے بڑے فتوحات کیے، بڑے فیصلے کیے، بلکہ ایکسٹینشن بھی ان کو جو ہے نوکری میں عمران خان صاحب نے دی تھی، پہلے بھی لے چکے تھے جب انہیں نے نواز شریف کو سزا دی تھی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ اسی طرح آگے چل رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ اچانک جو فیصلے پہ فیصلہ آیا، اور ابھی مزید فیصلہ یعنی کہ آج کا دن جو ہے اس میں فرد جرم عائد ہوگی عمران خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ، القادر ٹرسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں۔ پہلے نہیں ہو سکی، اب چانس ہے کہ وہ دونوں جیل میں موجود ہیں، دونوں آئیں گے۔ پہلے بشرا بی بی کئی دفعہ نہیں آئیں، نہیں پیش ہو سکی، تو ان کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں ہوا۔ کبھی پھر انہیں وکلا نے کہا، وکلا ٹیم نے کہا کہ پہلے دستاویزات تو ہمیں تھے، پھر ہم بات کریں گے، تو وہ دے دی گئی تھی پچھلی تاریخ پہ۔ اب یہ معاملات جو ہے یہ آگے سے آگے چل رہے ہیں، تو ان کو کس انداز میں دیکھیں۔ غیر شرعی جو نکاح والا مسئلہ تھا اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس میں باقاعدہ بات چیت ہوئی کہ نہیں جی 39 دن میں ہوتا ہے عدت کے دن، 39 دن کے بعد نکاح ہو گیا، جبکہ 90 دن ہوتے ہیں عدت کے۔ بہرحال وہ بھی آئے گا، کیا ہوگا۔ لیکن ایک تاثر جو مل رہا ہے وہ یہ کہ جلد بازی میں کیوں فیصلے ہو رہے ہیں۔ سیاہ دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کی تاریخ ہو یا جمہوری تاریخ ہو، اس میں سیاہ دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی ایسے دن آتے رہے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی عدلیہ کی جانب سے، وہ جوڈیشل مرڈر کہا جا رہا، آج تک کہا جا رہا ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اور 21 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا اور جناب ان کو 14 سال کی قید دی گئی تھی، تب بھی وہ بھی ایک سیاہ دن تھا۔ اور معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے اب علیمہ خان ناراض ہیں وکلا ٹیم پر، وہ کہتی ہیں صحیح طریقے سے آپ نے ڈیل نہیں کیا، مقدمہ ہی نہیں لڑا۔ اور عام جو ہمارے جو واقف کار جو اپنے سینئر مطلب قانون دان ہیں، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ مقدمہ جو ہے عمران خان صاحب کا وہ سیاسی انداز میں آگے بڑھایا گیا، اس کو مقدمے کی قانونی انداز کی جو معاملات تھے اس طرح طے نہیں کیا گیا، اس طرح لڑا ہی نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف کا مقدمہ ہو یا نیب کا مقدمہ ہو، جو لوگ لڑ رہے ہیں یعنی خواجہ حارث صاحب تھے، تو کبھی میڈیا نہیں کھیلتے تھے، لیکن عمران خان کے جو تھے وکلا وہ میڈیا زیادہ کھیل رہے تھے، وہ ویلاگ زیادہ کرتے تھے، وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں تھے یا ٹکٹوں کے چکر میں ان کو ٹکٹیں مل گئیں،
اب علیمہ خان نے یہی الزام لگایا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ اگر خلاف فیصلہ آیا تو بار کونسلیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. کہاں ہیں بار کونسلیں؟ کس نے مذمت کی ہے؟ کس نے ہماری تائید کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اب علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے مقدمہ لگ گیا، ہم اپیل میں جائیں گے. بیرسٹر جو ہیں بیرسٹر گوہر خان وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو نامزد ہیں، چیئرمین ہیں. اور یہ بھی دلچسپ خبر ہے کہ رؤوف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو فوری طور پر الیکشن کرانے کے لیے کہا گیا ہے. ان کو الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کا 7 دن کے اندر وہ الیکشن کرانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور ان کے کوآرڈینیٹر ہیں جناب عمر ایوب خان صاحب. اب ظاہر ہے کہ جو پہلے غلطیاں کی وہ نہیں کریں گے، لیکن اتنی جلدی 7 دن کے اندر کیسے ہوگا، ووٹر کیسے آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ چیزیں آپ کو ایک آدھ دن میں پتہ لگ جائیں گے. لیکن یہ ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. اب جو بات ہے کہ وہ جو ایک قتل ہوا ہے ریحان زیب خان کا باجوڑ میں، اور وہ این اے جو ہے وہ ہے NA8 ہے. NA8 میں جو قتل ہوا ہے تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹکٹ تھی، یعنی آزاد امیدوار کیس ہے، لیکن جو ان کو ٹکٹ تھی، جو نامزدگی تھی عمران خان نے، وہ ان کی نہیں کی بلکہ ظفر گل کی ظفر گل خان کی. اور یہ پھٹا بھی جو ہوا ہے یہ اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ چونکہ ریحان زیب خان بیٹھنے کو تیار نہیں تھے ظفر گل کے خلاف، تو لہٰذا یہ علاقائی پھٹا کر کے الیکشن میں ایک تنازع پیدا کرنے کے لیے جناب یہ فائرنگ کی گئی تھی. اور وہ فائرنگ میں وہ ریحان زیب جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے. تو یہ قتل ہو گیا. یعنی میں اور آپ اسی بات کے تھے کہ الیکشن خیر خیریت سے ہو جائے، اور میں روزانہ کی بنیاد پہ کہتا کہ دعا کریں کہ خیر خیریت سے یہ الیکشن ہو جائے اور خون خرابہ نہ ہو. لیکن ہر الیکشن میں 2 4 5 جو ہیں جانیں وہ ہوتی ہیں، اور اس دفعہ تو بہت زیادہ ہی کوئی حالات جو ہے ویسے لگ رہے ہیں کچھ معاملات بگڑیں گے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ سامنے ہے. عزیر بھنڈاری ہیں، انہیں سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. وہ جو NA88 ہے یا NA122 ہے لاہور کا، تو اس میں اجازت دی جائے. تو وہ گئے تھے سپریم کورٹ، تو وہاں سے رجسٹرار نے ان پہ 16 اعتراضات لگایا، ان کے واپس کر دی. انہوں نے کہا جناب اب تو پروسیس شروع ہو گیا، اب کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح پرویز الہی کا بھی تھا، ان کو گدا گاڑی ملی تو وہ گدا گاڑی ان کے ذمہ پڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں جناب، یا تو الیکشن روک دیا جائے اس حلقے میں تو پھر تو گدا گاڑی چینج ہو سکتی ہے، ورنہ الیکشن نہیں روکا جا سکتا کیونکہ پرنٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو اب بھول جائے. تو وہی جواب ان کو بھی دے دیا گیا. تو معاملات ابھی کسی طرح نہیں بن رہے. لیکن ممتاز قانون دان اعتزاز احسن جو ہمسائے ہیں اور پورا حق ادا کر رہے ہیں، عمران خان کا دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ ہر لیول پہ بولتے ہیں اور ہمیشہ بولتے ہیں. تو اس دفعہ بھی بولے اور انہوں نے کہا جناب کچھ بھی نہیں ہے، جناب جرا کا حق نہیں دیا گیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بار بار وکلا ان کے آئے نہیں، انہوں نے تاخیری حربے استعمال نہیں. وہ کہہ جرا کا حق نہیں استعمال کرنے کا دیا گیا، جو دفاع کا تھا ان کا اس کو بھی وکیلوں کو آنے نہیں دیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی. پھر پہلے یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنا بیان لکھ کے لائے تھے 342 کا، اور انہوں نے عدالت کے حوالے کر دیا جج کے کہنے پہ. لیکن بعد میں یہ خبر ملی وہاں کے، کیونکہ اسلام آباد کی ہے نا، تو جو دوست ہمارے وہاں رپورٹنگ کر رہے ہیں وہی اطلاع دیتے ہیں. تو بعد میں پتہ لگا نہیں، وہ اپنا بیان انہوں نے کہا جب میرے وکلا آئیں گے تب دوں گا، اور واپس بیرک میں چلے گئے تھے، ناراض ہو کے لڑ کے جج سے وہ واپس چلے گئے تھے. تو وہ بیان جمع نہیں ہوا. تو لہٰذا اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو بیان بھی نہیں آیا، جب تک بیان تو فیصلہ کیسے ہو گیا. تو انہی نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب 15 منٹ لگیں گے، اور 15 منٹ میں ہائی کورٹ جو ہے اٹھا کے بم مارے گا، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن سائفر کیس کو بھی یہی کہتے تھے کہ جناب وہ کیس کچھ نہیں ہے. تو اب وہ دونوں کیسز کو کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات تو ابھی بہت سے کیسز ہے. ابھی 190 ملین والا کیس ہے جس کا کل فرد جرم یعنی آج فرد جرم عائد ہونی ہے، اور وہ معاملہ بھی آگے چلے گا. پھر یہ جو ہے غیر شرعی نکاح جو ہے وہ بھی مسئلہ چلے گا. پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے 9 مئی کا، اور اس میں بھی شواہد موجود ہیں، گواہی موجود ہیں، پھر وہ وعدہ معاف گواہ موجود ہیں. تو ابھی عمران خان کی مشکلات ٹلتی نہیں لگ رہی. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ سیاست میں، محبت میں اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہی سمجھا جاتا ہے. لہٰذا
صبر کرے اور حالات کو دیکھے، اور جس نے صبر کیا اس کو پھل ملا ہے. جیسے نواز شریف صاحب کہ جناب 14 سال کے لیے جناب ان کو سزا ہوئی تھی، لیکن کہاں سزا کاٹی، بامشقت تھے، کہاں انہوں نے مشقت کی. اسی طرح عمران خان کا بھی کون سا ہے کہ کل آنے والا وقت، کل وقت کیا ہے، کیونکہ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے. وقت اپنے فیصلے خود میں، جس طرح قانون اپنا فیصلہ راستہ بناتا ہے نا، اسی طرح وقت بھی اپنے فیصلے بناتا ہے. تو میرا خیال ہے صبر کرنا چاہیے، لیکن جو ٹائیگرز ہیں نا عمران خان کے، ان کو ثبوت دینا پڑے گا 8 فروری کو. اور یہی ان سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو جناب ٹھپا لگائے اپنے آزاد امیدواروں کو اور ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، تاکہ بدلہ لیا جائے جبر کا اور ظلم کا. بہرحال الیکشن کا سلسلہ ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، تاکہ پارلیمانی نظام کو آگے بڑھایا جا سکے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.